اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو پریویس، آج آپ لوگوں کا آن لائن 11واں لیکچر ہے۔ ہم غالب کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ غالب کی کلام کی شوخی اور ظرافت کا رنگ ایسا ہے جس سے ان کی دلچسپ اور شوخ شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی گناہ گو مصائب میں گھری ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ خوش طبعی ان کے خطوط کے علاوہ ان کے اشعار میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ شوخی اور ظرافت غالب سے پہلے میں نے جیسا کل بھی بتایا تھا کہ پہلے شعراء کے ہاں بھی ملتی ہے، لیکن سودا اور انشاء نے اس زمن میں بڑا نام بھی پایا، لیکن ان کی شوخی ظرافت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے حوالے سے بسا اوقات فحاشی اور ابتذال کی حدوں کو جا پہنچتی ہیں، اس میں عامیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس غالب کی شوخی اور ظرافت ان کی زندہ دلی کا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کی طرح ہی بلند پایا ہے، اور اس میں کہیں بھی عامیانہ پن کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ دوسروں کو ہی نہیں اپنی ذات کو بھی اس شوخی اور ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ شعر دیکھیے، مثال کے طور پہ: پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یا پھر ایک اور شعر، بڑی خوبصورتی اور برجستگی کے ساتھ ان کی شوخی اور ظرافت کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے: میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ یا غالب جو کہ زندگی میں انہیں بہت سے دکھ رنج اٹھانا پڑے، باوجود اسرت کی زندگی گزارنے کے وہ خود اپنی زبان حال سے گویا اپنے حالات زندگی رقم کرتے ہیں اشعار کی دنیا میں۔ ان کا ایک شعر ہے جو ان کی زندگی کا آغاز دکھائی دیتا ہے: قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے حوالے سے غالب کی بات فکرے میں شوخی اور ظرافت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے حالی نے اسی شوخی اور ظرافت کو جو انہوں نے شاعری میں برتا ہے، مولانا حالی نے انہیں حیوان ظریف قرار دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کا ایک اور وصف وہ ہے روایت سے بغاوت۔ وہ قدم قدم پر روایت سے بغاوت کرتے ہوئے عام روش سے ہٹ کر نئی راہ نکالتے دکھائی دیتے ہیں شعر کی دنیا میں۔ اس کے لیے دیکھیے شعر ہے مثال کے طور پہ کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کہکن اسد، تیشے بغیر، اگرچہ ان کا ابتدائی دور کا شعر ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کہکن اسد، سرے گشتہ خمارے رسوم و قیود تھا۔ اب غالب اپنی جدت پسند طبیعت کی بدولت وہ ہر رسم پرستانہ روایت کو توڑنے میں ایک طرح سے فخر محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ اس شعر سے جو ابھی میں نے پڑھا ہے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان روایات کا بھی مضحکہ اڑایا ہے جو اکثر شعراء کے نزدیک شعری مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جنت دوزخ اور کوہ طور سے لے کر خضر، قیس اور فرات تک پر انہوں نے شوخ مگر بے باکانہ تنقید کی ہے۔ شعر دیکھیے: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یا پھر ایک اور شعر ہے غالب کا جو کہ انہوں نے کہکن کے حوالے سے یا صحرا نوردی کے حوالے سے ایک روایت کی بغاوت کرتے ہوئے گویا تردید کی ہے اس بات کی کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی کہکن یا صحرا نورد ہو سکتا ہے۔ چھانی تھی، غالب کا کہنا ہے، چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، مجنوں کا نام ہو گیا قسمت کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ان کا بڑا مشہور و معروف شعر ہے: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سے فال اچھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے ہاں صوفیانہ رنگ بھی وہ دکھائی دیتا ہے، اگرچہ تصوف کے کوچے میں غالب کا بالکل گزر نہیں ہے، لیکن وہ ایک باعمل صوفی تو کیا، بے عمل صوفی بھی نہیں تھے، بلکہ رندے بلانوش تھے۔ لیکن ان کا کہنا ہے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتے۔
ہوتا۔ یا پھر ان کا ایک اور شعر ہے جو سراسر صوفیانہ رنگ لیے ہوئے ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب دیکھیے کہ اس قسم کے اشعار میں انہوں نے صوفیانہ مسائل پر قلم اٹھاتے ہوئے نہایت باریک نکتے بیان کیے ہیں۔ اصل شاہد شہود و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ یا پھر ایک اور شعر ہے ان کے، ہستی کے مت فریب میں آ جائی و اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ صوفی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے تصوف کے مسائل کو دوسرے شعراء سے کہیں زیادہ خوبی اور صفائی اور نزاکت خیال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ غالب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نباز فطرت شاعر ہے، یعنی وہ فطرت کا نباز شاعر ہے۔ انسانی زندگی اور اس کی مختلف نفسیاتی کیفیات کا انہوں نے گہرا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ قلب انسانی کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان عمیق ترین گہرائیوں سے وہ موتی نکال لاتے ہیں جو سطح بھی نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آدمیوں کو پرکھنا اور ان کے اعمال و افعال کا جائزہ لینا ان کا محبوب مشغلہ دکھائی دیتا ہے۔ بقول خود 17 برس کی عمر تک بلا مبالغہ 70,000 آدمی نظر سے گزرے ہوں گے۔ زندگی کے اس گہرے مشاہدے کے سبب انہوں نے اپنی شاعری میں انسانی زندگی کی مختلف کیفیات کو بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کیا اور بڑی دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ اور غموں کو تو گویا وہ غموں سے نباہ کرنا جانتے ہیں اور اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور آگاہ ہیں کہ قید حیات و بند غم، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ جبکہ میر تقی میر کا اگر تقابل کیا جائے اس حوالے سے تو ان کا کہنا کچھ اس طرح سے ہے، یا روئے یا رلائے اپنی تو یوں ہی گزری، کیا ذکر ہم صغیرہ یاران شادماں کا۔ یہ وہ تقابل ہے جو عموماً آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ٹاپک تیار کرتے ہیں ایم اے لیول پہ تو پھر اس کو اس طریقے سے تیار کریں کہ پچھلے 2 سال پہلے میر تقی میر اور غالب کے تصور غم کا تقابلی جائزہ آیا تھا، تو اس میں گویا 2 ٹاپک کو مرج کر کے کویسچن ایک سوال بن گیا، جس سے جو ہے جس کا آنسر یا جس کا جواب آپ اس طرح سے کریں گے کہ تصور غم ہم میر تقی میر کا بھی سامنے رکھیں گے کہ وہ زندگی کو قنوتیت پسندانہ نظریے سے دیکھتے ہیں کہ انہیں جہاں بھی دکھائی دیتا ہے دل اور دلی کے لٹنے کا ثانیہ وہ زندگی کو قرار دیتے ہیں اور غموں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، جبکہ غالب بھی غم کی حقیقت سے آگاہ ہے لیکن وہ غموں سے نباہ کرنا جو ہے انہیں آتا ہے اور اس بات کا تذکرہ وہ بار بار اپنی شاعری میں کرتے ہیں اور وہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج والا معاملہ مبنی بر حقیقت ہے۔ یا پھر ایک اور شعر جو ان کے غموں کے حوالے سے جو ہے ان کی عکاسی کرتا ہے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ غالب نے اگرچہ کہیں بھی واعظ یا ناصح کا کردار ادا کرنے کی کوشش تو نہیں کی مگر ان کے کلام میں جا بجا بڑے لطیف اخلاقی نکتے بڑے حسین شاعرانہ انداز میں ملتے ہیں۔ بے طلب داد نے تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، بے طلب داد نے تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدھا جس کو نہ ہوئے خوئے سوال اچھا ہے، روک لو اگر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ وہ اخلاقی مضامین ہیں جو کہ غالب نے اپنی شاعری میں جا بجا بیان کیے ہیں۔ غرض کہ غالب نے انسانی زندگی کے مختلف حقائق کی مصوری ایسے انداز سے کی ہے کہ ان کے اشعار میں آج کے انسان کو اپنی تصویر بھی بدرجہ اتم دیکھنے کو ملتی ہے۔ چنانچہ ان کی حقائق نگاری کا رنگ جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے وقتی نہیں بلکہ اس میں آفاقیت پائی جاتی ہے، اسی آفاقیت نے غالب کی مقبولیت میں بہت اضافہ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غالب کے کلام کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے ہوئے ان تجربات کے پیچھے چھپی حقیقتوں پر ایک فلسفیانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہی نہیں، انہوں نے حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں پر ایک مفکر فلسفی حکیم کی طرح اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا فلسفیانہ انداز انہیں تمام شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی،
چمن زر نگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ یہ پھر ایک اور شعر ہے ان کا، وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، میرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑ دو برہمن کو۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالی مزید اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں غالب کے حوالے سے ہی ابھی اس کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔